کیا آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے یہ سوچا ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا موت آتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یا ایک نئی اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے؟ آخر روح جسم سے نکلنے کے فوراً بعد کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتی ہے؟ کیا فرشتے فوراً آ جاتے ہیں؟ اور قیامت قائم ہونے تک روح کہاں رہتی ہے؟ ایسے سوالات ہیں جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ان کے مستند جواب جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جواب جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر آنے والا لمحہ آپ کو ایک نئی اور ایمان افروز حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی ہی مستند، معلوماتی اور ایمان تازہ کرنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، صحت، عافیت اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس سے دنیا کا ہر انسان ضرور گزرے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا، نہ کوئی نبی کے علاوہ ہمیشہ دنیا میں رہ سکا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی طاقتور اور نہ ہی کمزور۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جب اس کا دنیا میں رہنے کا وقت مکمل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہی حقیقت موت کہلاتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان چاہے جتنا بھی غافل رہے، ایک دن اسے ضرور اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز وقتی ہے، ہر رشتہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، ہر نعمت ایک دن چھوٹ جانی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر نہ سمجھو، بلکہ اسے آخرت کی تیاری کی جگہ سمجھو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین، یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ موت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی تیاری ہی میں عقل مندی ہے۔ اسلام میں موت کو فنا یا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا قرار دیا گیا ہے۔ انسان کا اصل سفر موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت اس امتحان کا نتیجے کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو صرف دنیا کے لیے محنت کرے، بلکہ وہ ہے جو آخرت کی تیاری بھی کر لے۔ پیارے ناظرین، جب کسی انسان کی زندگی کے مقررہ لمحات مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اب دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی دم کرنے والا ہے، اور انسان یقین کر لیتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ پہنچا اور پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، تو اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہو جائے گی۔ یہ آیات موت کے آخری لمحات کی انتہائی مؤثر تصویر پیش کرتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی موت کی سختی کا ذکر فرمایا۔ اپنی آخری بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکرات موت کی کیفیت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک پر پانی پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سکرات موت ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے اسے آسان بھی فرما دیتا ہے۔
البتہ قرآن و حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی موت کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جو شخص ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے اس کے لیے یہ مرحلہ سخت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نیک اعمال، توبہ، ذکر الہی اور آخرت کی تیاری کی تلقین فرماتے تھے تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اب یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی ہماری آج کی ویڈیو کا اصل موضوع بھی ہے۔ آخر جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا روحیں رہتی ہیں یا کہیں اور چلی جاتی ہیں؟ فرشتے اس روح کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اور قیامت قائم ہونے تک روح کہاں رہتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور تجسس پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہمیں ان سوالات کے بارے میں ایسی رہنمائی عطا کرتی ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ اب آئیے قرآن حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ مرنے کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے، روح کہاں جاتی ہے اور قیامت تک اس کا سفر کیسے جاری رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کے اصل موضوع کی، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے، روح جسم سے نکلنے کے بعد کہاں جاتی ہے اور قیامت تک اس کا کیا سفر رہتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کے دل میں تجسس ضرور پیدا ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ان معاملات کے بارے میں اتنی رہنمائی عطا فرما دی ہے کہ انسان حقیقت کو سمجھ کر اپنی آخرت کی تیاری کر سکتا ہے۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت مکمل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ شخص ایمان والا اور نیک اعمال کرنے والا ہو تو رحمت کے فرشتے روشن چہروں کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت براء بن عازب سے مروی کی ہے کہ ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ وہ فرشتے جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو اپنے ساتھ لاتے ہیں اور میت کے قریب اس حد تک بیٹھتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور نہایت محبت اور نرمی سے کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی مغفرت، رضا اور رحمت کی طرف نکل آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت مومن کی روح اس طرح آسانی سے جسم سے نکلتی ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ مشکیزے کے منہ سے بہہ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ منظر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ جیسے ہی روح نکلتی ہے اور رحمت کے فرشتے اسے ایک لمحے کے لیے بھی ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ فوراً اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور جنت کی خوشبودار کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے ایسی خوشبو آتی ہے جو دنیا کی بہترین خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرشتے اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں جب بھی فرشتوں کو کوئی جماعت ان سے ملتی ہے تو وہ پوچھتی ہے، محترم ناظرین، کیا پوچھتی ہے؟ اور یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ یہ کس انسان کی روح ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ روح فلاں 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 بن فلاں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ دنیا میں جس نام سے لوگ اسے پکارتے تھے اسی بہترین نام سے اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ پھر پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر دوسرے کا کھولا جاتا ہے، پھر تیسرے کا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اس کی روح کا متبادل کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں واپس لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ زندہ کروں گا۔ یہ الفاظ ہمیں قرآن کی اس آیت کی بھی یاد دلاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ سورۃ طٰہٰ قرآن مجید کی آیت 55 ہے۔ پیارے ناظرین، اگر مرنے والا شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہو، ایمان سے محروم ہو یا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کی کیفیت ان سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت عذاب کے فرشتے سیاہ چہروں کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے ساتھ جہنم کا ایک سخت کپڑا لاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر کہتے ہیں، اے ناپاک روح، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکلا۔ اس وقت وہ روح جسم کے اندر بکھر جاتی ہے اور نکلنے سے گریز کرتی ہے، بچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اسے سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، جیسے گیلی اون میں پھنسی ہوئی کانٹے دار سلاخ کو زور سے کھینچا جائے، اسی طرح وہ روح جسم سے نکالی جاتی ہے۔ پھر وہ روح بھی آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، لیکن جب آسمان کے دروازے پر پہنچتی ہے تو اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ سورۃ الاعراف میں یہ بیان ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھ دو اور اس کی روح کو زمین کی طرف واپس کر دو۔ پیارے ناظرین، یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ موت اختتام تک نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ روح جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے، لیکن اس کی زندگی دنیا جیسی نہیں ہے بلکہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے، جس کی حقیقت کو ہم پوری طرح نہیں جان سکے۔ پیارے ناظرین، اب یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور شاید یہی سوال آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہو کہ جب روح آسمانوں تک پہنچ گئی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے واپس زمین کی طرف لوٹا دیا گیا، تو آخر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا روح ہمیشہ آسمان میں رہتی ہے؟ کیا وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ جاتی ہے، یا پھر ان کے لیے کوئی اور مرحلہ شروع ہو جاتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روح کو واپس زمین کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو میت کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب لوگ اسے قبر میں رکھ کر واپس جانے لگتے ہیں تو میت ان کی جوتوں کی آواز تک سنتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دفنانے والے واپس پلٹتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عظیم رشتے میت کے پاس آتے ہیں، جنہیں احادیث میں منکر اور نکیر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ میت کو بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 بنیادی سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے تھے جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اگر انسان دنیا میں سچا مومن تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا اور اپنے دین پر قائم تھا، تو اللہ تعالیٰ سے ان سوالات کے درست جواب کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آسمان سے ایک آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے، اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ پھر اس کی قبر کو جہاں تک نظر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ کر دیتا ہے
اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت خوبصورت چہرے والا پاکیزہ لباس پہنے اور خوشبودار شخص اس کے پاس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مومن پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ تو خیر کی خبر دے رہا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ پھر مومن دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، قیامت جلد قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنی نعمتوں کی طرف لوٹ سکوں۔ لیکن اگر مرنے والا ایمان سے محروم تھا یا اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا رہا تو جب اس سے یہی سوال کیے جاتے ہیں تو وہ صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ وہ گھبرا کر کہتا ہے ہائے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی طرف ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس تک آگ کی گرمی اور سخت ہوا پہنچتی رہتی ہے، اور اس کی قبر میں اس قدر تنگی کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک نہایت خوفناک چہرے والا شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج اس انجام پر غمگین ہو جاؤ، یہ تمہارے نامہ اعمال کا نتیجہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو برے انجام کی خبر دے رہا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ پھر وہ شخص حسرت کے ساتھ اسے کہتا ہے کہ ہائے اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ پیارے ناظرین، یہاں ایک نہایت اہم حقیقت سمجھنے کی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر قیامت تک روح کہاں رہتی ہے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ موت کے بعد انسان برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے آگے ایک پردہ یعنی کہ برزخ ہے اس دن تک جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، جب تک وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک ایک پردہ قائم رہے گا۔ علماء امت نے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ برزخ دنیا اور قیامت کے درمیان کی زندگی ہے۔ اس زندگی کی مکمل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں صرف معلوم ہے جتنا قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے ہم قصوں اور روایات سے بچنا چاہیے جن کی کوئی صحیح دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے نعمت میں ہوتی ہے، جبکہ بدکار لوگوں کی ارواح اپنے اعمال کے مطابق برزخی عذاب یا تنگی کا سامنا کرتی رہتی ہے۔ لیکن روح کہاں اور کس کی کیفیت میں ہے، اس کی تمام تفصیلات اللہ کے علم میں ہیں، اور ہمیں اسی حد تک بات کرنی چاہیے جتنا حد تک قرآن و حدیث نے رہنمائی فرمائی ہے۔ پیارے ناظرین، جب انسان ان تمام مراحل سے گزر کر عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اب نہ وہ دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے، نہ اپنے اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی قسمت بدل سکتا ہے۔ اب اس کے لیے صرف وہی اعمال باقی رہ جاتے ہیں جو اس نے دنیا میں کیے تھے۔ اگر اس نے ایمان، نماز، نیکی، صدقہ، حسن اخلاق اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی تو برزخ کی زندگی اس کے لیے راحت، سکون اور خوشی کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ظلم، گناہوں اور غفلت میں زندگی گزاری ہوگی تو برزخ کی زندگی اس کے لیے سختی، پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا ہی میں آخرت کی تیاری کی بار بار تلقین فرمایا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، یہاں ایک نہایت اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد انسان کے اعمال مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وفات کے بعد ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں تو ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے جو ہمارے بعد لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔
اسی طرح قرآن مجید ہمیں بار بار اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بس جو شخص آگ سے بچا لیا گیا وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقت میں کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، اگر ہم ان تمام آیات اور احادیث پر غور کریں تو ایک حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ موت کا اختتام نہیں ہے بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ مرنے کے فوراً بعد روح کا سفر شروع ہو جاتا ہے، پھر برزخ کی زندگی آتی ہے، اور آخر کار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا تاکہ ان کے اعمال کا مکمل اور انصاف پر مبنی حساب لیا جا سکے۔ اس دن نہ کسی پر ظلم ہوگا، نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی، اور نہ ہی کسی کے گناہ کو بغیر حساب کتاب کے چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کامل انصاف کرنے والا ہے، اس لیے عقل مند وہی ہے جو دوسروں کی موت سے سبق حاصل کرے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارے، نماز کی پابندی کرے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، حلال روزی کمائے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، گناہوں سے بچے، اور ہر روز اپنے رب سے توبہ کرتا رہے۔ کوئی نہیں جانتا کس کی موت کب آئے گی، اس لیے ہر دن کو اپنی آخری زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزارنا ہی مومن کی شان ہے۔